لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اس وقت آپ اتنی کثیر تعداد میں جناب سیدہ کے دروازے پر حاضر ہیں، بی بی کی خوشنودی کے لیے کوشش کریں، صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت اے اجازت نوکری شروع کریں سر۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہو یار، سارا دن آپ عزاداری میں رہتے ہیں۔ میں نے تو بڑا مولا کی قسم احساس ہے کہ رات کے اس وقت جی الہی آمین، یہ سید نے اتنا خوبصورت ایک رنگ لگایا ہوا، آپ کی اتنی کثیر تعداد میں مجھے زیارت ہو جاتی ہے، نوکری بھی ہو جاتی ہے، مولا کرم کرے گا انشاءاللہ۔ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی پاک اماں، جو اس وقت چونکہ ہم اس وقت عام دروازے پر بھی کوئی سائل آ جائے نا تو وہ بھی خالی نہیں بھیجتا، یہ وقت وہ ہے۔ ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں جن کے دروازے سے میرے خیال ہے کوئی بھی خالی نہیں گیا، اس کوئی میں ہر کوئی ہے۔ ظاہر ہے آپ حسین کے زدار ہیں، ماتمی ہیں، 40 مومن آمین کہہ دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں۔ مالک آپ کی اور میرے بادشاہ کی توفیقات میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ امام حسین کی ماں شاہ صاحب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سید بابر شاہ صاحب، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے اہل خانہ، ان کے بزرگان جنہوں نے یہ محنت کر کے اتنا ایک خوبصورت سا سما بنایا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائے، جو موجود ہے مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے، رزق وسیع اور کثیر عطا فرمائے۔ آپ حسین کے ماتمیوں کو، حسین کی ماں پوری زندگی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ زیارات آل محمد علیہ السلام میرا اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت سے میرا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جتنے اس عزائی کارواں ہیں، کارواں جب چلتے ہیں نا، ایک میر کارواں ہوتا ہے لیکن باقی سارے اس کا حصہ ہوتے ہیں، تب یہ کارواں بن کے چلا کرتا ہے۔ تو ہمارے اس عزائی اور ولائی کارواں میں جس شخصیت نے جس انداز سے بھی شرکت کی ہے اور ہماری مدد بھی سید کی ہے، اور ان میں ہماری انتظامیہ کے جتنے ہمارے مہربان ہیں، ان میں جناب ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جو شکر رکھے ہیں، ان کے بھی ہم ممنون ہیں، مشکور بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں ان کے لیے۔ ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں جناب صلاح الدین صاحب، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں ناصر محمود خان صاحب، اور ہمارے جو سیکورٹی کے انچارج ہیں ہمارے محترم ہیں جناب منظور میاں منظور صاحب، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ایس ایچ او صاحب جناب محمد عامر محبوب صاحب ہیں، ہمارے ایس سی صاحب ہیں شبیر حسین بٹ صاحب۔ یعنی شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیسے کرے گا۔ ہماری طرف سے تو ان کا شکریہ بھی ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، وہ ہماری ڈیوٹیوں پر، ہماری نگرانی پر، ہماری حفاظت پر معمور رہتے ہیں، اور ہماری نوجوان جو پولیس کے، ہماری جعفریہ اسکورٹس والے، امام زمانہ آپ کی اپنی حفاظت میں رکھیں۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ سارے خوش ہو جائیں، دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا۔ اپنی سوچ سے زیادہ آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں، طاقت سے زیادہ بول رہے ہیں میرے ساتھ، میں ڈھیر سارا شکر گزار ہوں، لیکن ایڈے بھی نہیں ہوں تھکے تھکے میں بھی کھڑی جا میں بھی سارا دن تھوڑی نوکری چیزیں کھائے۔ اس وقت کی بات ہے میرے بھائی، جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا۔ ڈائریکٹ خطاب ہے میرے اللہ کا ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی خالق بشر من الطین۔ شیخ پورا میں نے چھیڑیا تو بڑا ہے 2 دن، آج میں آپ چھیڑے چھڑائے کھلوتا۔ ہاں فرمایا میرے فرشتوں میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ آج تسی بھی تھکے ہو خیر جلوس نے، عزاداریاں نے، ماتمداریاں نے، یار حد کیتی ہوئی ہے تسی۔
میں کہہ دوں کمال ہو گیا، اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں جس تو گھاٹ رہا ہوں تو کرنی بھی نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا۔ اگر میرا 2 دن پیٹ نہیں نہ بھرا تو اگلے 2 دن میں ویسے آپ کی نوکری فری میں کر سکتا ہوں، اب تو 10 دن داد میں 2 دن دے دیتی۔ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تو صنائع مطلق ہے، تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے، اگر تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر، چونکہ تیرے سامنے چون چنا کب کیسے کرنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے، تیری مشیت ہے، تیری مرضی ہے، تو مالک ہے، بنا بشر۔ منبر کی قسم اس امام بارگاہ شیخ پورہ کلاں سے لے کر پیر رضا حسین شاہ بابر کے زیر انتظام جو اتنا کثیر اجتماع کی زیارت میں کر رہا ہوں، اس سے لے کر وہ جہاں تک آپ میرا جملہ لے جائے، ہر عالم کہے گا کہ جعفر نے ٹھیک کہا ہے۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن غازی کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یار نہ تھکنے والے اس کو سلام ہے، نہ تھکنے والے مرشد سے اس کو سلام ہے۔ یار میں دا ملہ لے جعفر شیخ پورے مرشد ہاتھوں سے حیدری۔ دیکھو وہ مسکرا رہے ہیں، یہ بھی داد ہے۔ آپ کی کیا بات، آپ کی کیا بات۔ بچے تو جواب ہے، حوصلہ افزائی ہے یار، حیدری اللہ نے۔ واہ بھائی واہ، محرم میں جلسہ ہے۔ اللہ نے مٹی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے، جڑے 2 ہاتھاں دا راز نہیں دسیا قبلہ نے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان سبحان اللہ، بے بہا سبحان اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ اتنے میرے محسن بیٹھے ہیں، اتنے میرے چاہنے والے، میرے ماں جن کو میں دعا کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، آخر حلالی تک نوکر ہو گیا۔ بابا جی گل ہی مک گئی، شیخو پورہ ہے، نشتر پارک ہے۔ میں اڑیا رہا مہینہ سوا مہینہ مرشد نوکر بادشاہ دی، زندگی بھر دا نوکر، نال پھر میں نوکر سے۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، میں نوکر تھا، لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ میں رانا جمیل صاحب، میں مرشد، میں سردار، میرے سرکار، میرے بھائی، اگر اپنی جانب سے کہوں حق حاصل ہے شیخ پورہ کی دھرتی کو کہ وہ مجھے اٹھا کر میرے جملے سمیت اپنے شہر کی کیا اپنے ملک کی سرحد سے پیر پھینک ہے، اگر میرے جملے کی تصدیق قرآن کرے تو پھر میرے تھوڑی جی شابش دینی ضرور ہے۔ 6.5 لاکھ سال بد کے بدبخت عبادت گزار شیطان سے خدا ناراض ہو کر توحید پر ہم ہو کر اللہ شیطان سے کہہ رہے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بید، اور مجھے جھکنے والا بدبخت اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پچھلے سردار آپ جناب، وہ آخری سردار جو باہر بیٹھے ہو، آپ کو بھی میں دعا بھی دے رہا ہوں، سلام بھی کر رہا ہوں۔ جتنے لوگ آپ عزادار اندر اتنے باہر بھی تشریف فرما ہے۔ چلو چلو ٹھیک ٹھیک، اچھی بات ہے، چلو ادھر والوں کی وزارت ہو جائے۔ اوپر پنکھا ہے دیکھنا ہے، ہاں 6 سفر انشاءاللہ بھائی علی عمران کے دو ضرور حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। यार वो मौला के जो ताज़िया है ना उसके पास ले जाए 2 बंदे उठा के ना, ताकि सबको नजर आए जो यहाँ इधर वाले तंग हो कि वो भी कह रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फरमाया उसे नहीं, मुझे तवज्जो नहीं। चलो अपने पास ही मानो। एक दफा नारा ऊंचा मारो भाई, हैदरी। फरमाया उससे सजदा, हाँ कौन तो सारा ठीक हो गया ना जी। फरमाया उससे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। 2 हाथों का जिक्र कुरान में, वो भी अल्लाह के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे चले सर, एक अदा और पढ़ते आ जाते। नहीं हो गया फिर भी जज्बा है, नौकर इलाही हमें मेहरबानी मौला आपको जिंदगी दे, शिफा दे, सेहत दे जी। ये हुसैन से बात पी लें, गले चले थे फिर हुसैन का नारे। फरमाया उसे नहीं झुकता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। वक्फा ढेर सारा हो गया, वो खत्म आपने करना है। मैं जितना कर सकता हूँ मैंने किया है, अब आपने मेरे साथ शामिल होना है। अल्लाह कहता है जाफर जदोई अगर मेरे 2 हाथों का सुनकर, सुभान अल्लाह तो सबने कही। अगर कोई बंदे सोच रहे हो तो उन्हें सूरत वज़ारियात की एक और आयत सुना। अल्लाह कहता है वस्समाओ बनैनाओ बिअयदियुम व इन्नहु लामूसिऊन। फरमाया ओ मेरे 2 हाथों का सुन के परेशान हो जाने वाले मेरे बंदो, मैंने नहीं हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया। जिन्होंने दिल में चली रहा ये लोग 4 मुहर्रम पढ़ के बंदा इतना जोर लाते तुम लवा लेंगे हो भाई। मैं नौकर हो गया मेहरबानी हाथों से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जाफर जी यार आप मातमी हुसैन के साथ आप आपके बिला तकरा नहीं है, आपको मौला का वास्ता है, बिल्कुल फ्रेश रहना है। फरमाया हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया। नूह से कह रहे कश्ती बना रहे, कश्ती बना मैंने डर पे लगे थे तुझे उड़ना चाहिए। खुदा दी कसम आपके अंदर मवद्दत इतनी नजर आ रही है कि ये बाजू पर न बन जाए, खुद बन जाए ला के ताकि परवाज करें। जमीन वाले तो अली सुनते नहीं है। आप जिंदाबाद, आपका शहर जिंदाबाद, मेरा पीर जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, आपका अकीदा जिंदाबाद। चलो किसी और मखलूक को किबला सुना लो, जीते रहो। हमने बहुत अच्छे क्या पर मैं अज नहीं छिड़ना। हाँ कल 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 फरमाया हमने इस आसमान को बहुत सारे मेहरबानी आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया। सूरत वल कमर नूह से कह रहा है कश्ती बना। हजरत नूह ने शेखुपुर वाले लुत्फ लिया दात बड़ी हो गई। लुत्फ शेखुपुर नहीं लवे तो और जिला ही केड़े। हजरत नूह ने आत्मा सरकार में हुज्जत हूँ, नबी हूँ, पैगम्बर हूँ, सरदार मालिक है, मुझे क्या पता ये कश्ती कैसे बनती है। सही मंजूर अल्लाह मकाम हो साड़ी मैमे कलोनी पे पढ़न मजलिस सही सही से उस आख्या भाई जड़े असी जाकिर होंगे हैं ना
سٹائلس ہے. اسی ہیں مولا دے راکھ میں کتے. یار کیا بات ہے, کیسے کیسے بندے دنیا تے ٹر گئے. اسی ہوندے ہیں مولا دے راکھ میں کتے. سانو مولا نے کتا رکھیا ہے, سانو گوشت پاندا ہے, صحیح پہ آندا ہے, سانو بیڈاں تے سواندا ہے, سانو اے سی لا کے دیندا ہے. تے کہندے ہیں لکھ لعنت اس کتے تے, مالک دے گھر نوں چور پہ جان تے پونکے وی نہیں. سے بادشاہ تو آنا یہ اندر دا عشق جرے پہ بولتا ہے, اندر دا لہو پہ بولتا ہے, بندہ تھوڑا بولتا ہے. جاگنا میرے سرکاروں, نو سے کہہ رہے کشتی بنا, ہون جاگ بٹھائے میں تو انہوں جگایا ہے. اسی سرکار دی نوکری کرنی علی دا کتا ہونا چھوٹی گال نہیں جی, جنہیں منہ لے گئے تو اڈے بندہ اسی پوری زندگی نہیں بڑھ سکنا. گناہگار بد کردار لوگ, گندے لوگ, ایک بندے انج ہوندے علی دے کتے ہی بن جائیے. علی دا کتا وڈی گل ہی شیخو پورا کلندر ہوندا ہی. داد تھوڑی ہو گئی ہے تو میں بہانے کھڑا لبدا تو انہوں چھوڑن دے. جاگرہ صاحب نو سے آپ کی کیا بات ہے بھیجا, نو سے کہہ رہے ہیں کشتی بنا, اللہ کہہ رہا ہے کشتی بنا. اس نے کہا مجھے بنانی نہیں آتی. آرام آرام سے کہہ رہے ہیں اپنے گھر بھی گئے. جو اللہ نے نو کو حوصلہ دیا ہے, سورۃ والقمر آیت موجود ہے. طبیعت نجلت ہو تو قرآن ابھی کرنا, گھر میں جا کے تلاوت فرمانا. پکی بات ہے, ویسے نجلت عورت کا حق ہے, مرد میں قرار ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, فیصلہ سوچ کے کرتا ہے. سن لو تو نوکر ہی ہے نا. اللہ نے کیا کہا, میرا مولا مدد کریے تھک نہ گئے. اللہ کہتے ہیں وَاسْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا. نو گھبراتا کیوں ہے, بنا کشتی میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. شیخو پورا ہے, حیدرآباد, دکانے, لکھنؤ ہے, میں کہتا ہوں نجف پہ لگ جائے مینو یا تکڑانے حیدری تجھی میں میری نہیں. پھر پوچھ رہا ہوں تھکے تو نہیں, 20 منٹ ہوئے ابھی, قریب قریب ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہے. آج دل نہیں تو چھڑن دے, تواڈا ہوئے گا جانتے نہیں. حسین دے گھر بیٹھے ہو, باتاں سوچ کے کریا جی. جی اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. اللہ کہتے ہیں وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا, مولا ہم گھر وعدہ کر کے آتے ہیں کہ شام کو آ جائیں گے, نہیں جا سکتے, اگلے دن جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. فرمایا یہ کون سا وعدہ ہے مولا, وہ کون سا وعدہ جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا ہم علی کو مانیں گے. تو شیخو پورا بھی ہاتھ گرنے پہ گئے نہیں جا, وعدے کے بارے میں پوچھے گا. چونکہ حسین کے گھر میں بیٹھے ہیں اس لیے میرے جوان, میرے سردار, بزرگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ وہ تھک نہ جائے. جوانوں کو میں ہنجل و جول کر لوں گا تھوڑی تھوڑی. نو سے کہتے کشتی بنا, وَاسْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا. نو کشتی بنا میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. اپنی مرضی کی عالم سے کل پوچھ کے آنا ہے, اپنی مرضی کے عالم سے کہ جعفر نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر وہ کہے ٹھیک ہے پھر مجھے دعا دے دینا, اگر وہ کہے غلط ہے مجھے جواب دے دینا. ختم.
یہ جو عربی ہے نا عربی، اس میں جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جمع قلت، ایک ہوتی ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت کی حد نہیں، جمع قلت کی حد ہے کہ وہ 10 ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 11 نہیں ہے نا صاحب؟ تھینک یو، مجھے مل گئے میرے قبلہ، 10 سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، انتہا 10 ہے۔ اب اگر مجھے اجازت آپ دیں اور یہ خوش ہو جائے تو میں ترجمہ کروں، یعنی اللہ نور سے کہہ رہا ہے بنا کشتی، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ بھی بھولی قوم کو مرشد میں بتاؤں، بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں۔ جاندہ پھیپھڑا کام کرتا تھوڑا جا اچھا بولے، جاندہ پھیپھڑا کام کرتا تھوڑا اچھا بولے، ہاتھ اچھے حیدری۔ بنا کشتی، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تجھے۔ میں دنیا کے 10-12 ملکوں میں گیا ہوں تمہاری نوکری کرنے، ایک علی کا شیعہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اس آیت کے ترجمے کی قبلہ قیمت دے، ابھی تک نہیں ملا، گھر ہے میرا، یہاں بھی مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بھی سلام ہے۔ قیامت کا نقشہ، اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، یاد ہو گیا نا؟ قیامت کا نقشہ پیش کر رہا ہے خدا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ بندے ہوں گے جو بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی ما فرطت فی جنب اللہ، میز کے ہاتھ نہیں مارنا، بس ترجمہ ہی کرنا ہے۔ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کے پہلو کو گھٹایا نہ ہوتا۔ مدد کرو یار، اور روزانہ کرتے ہو، آج میری زیادہ مدد کرو سر۔ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن نہیں تھکے ہوئے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، آیت میرے موضوع سے منطبق نہیں لیکن پہلے آیت پڑھتا ہوں سر، پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے آپ بڑی مٹھی مٹھی واہ واہ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا دل کر گیا کہ اونچی اونچی واہ واہ کروا لیں۔ ایک فارسی کا شعر بڑی صاحب، پہلے آیت سن لیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر قیامت کے دن کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، کاش میں ترابی ہوتا۔ پتا لگا میری قیمت مل گئی، کاش میں تراب ہوتا، ترابی ہوتا، مٹی ہوتا، جو بھی ترجمہ کرو مجھے بارے میں۔ اسی آیت کو جھولیے چاہی کھلوتا تو پورے 20 منٹ بعد ہاتھ پہ بننا، جعفر دے ہاتھ نہیں، تھوڑے نوکر حسین دے ہاتھ سمجھے، اپنے بھائی دے نہیں، شبیر دے نوکر دے ہاتھ سمجھے، اس تے بولنے تو اگلے پورے 7 دن نہیں بولتے۔ ایک گلی بڑی ہوئی، اس نے بات نہیں لکھی، عرش زمین پہ رکھ دیا، وہ کہتے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے ایک شاعر نے، میں منت کی تھی جناب دی، فارسی کے ایک شاعر نے آپ کے اور میرے مرشد علی کی مدحت میں ایک شعر لکھا ہے، کیا؟ وہ کہتے تا شد عرض نجف آرام گاہ بوتراب، عرش کوید ہر سما یا لیتنی کنت۔ وہ کہتے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ تو ہاتھ پیا چاہتا ہے خیرات پیا لیتا، جرا ہاتھ نہیں چاہ سکیا تھک نہ گیا ہوئے، علی دا شیعہ تھک نہ گیا ہوئے مرشد، اور کیا بات ہے، عام سنگ جو تھکا ہے وہ میرا ساتھی، میرا سنگتی، جو نہیں تھکا اس کے نوکر کھڑے ہیں۔
گل دل پہ کرتے گل کر میرا اپنا اس گل پہ میرا اپنا دل کر گیا کہ ایک بات آپ سے ضرور کروں اور مہر لگاؤں 6 مہینے ہو گئے میں نے گل نو سوچ دیا کتابت میں ڈالتے ڈالتے نہیں ڈھلی آ گئی ہے ساتھی ساتھی سن لو کتابت کے بغیر سن لو ہے بات بڑی لیکن اس پر آپ خطیب میں سامنے پھر سمجھ آئے گی بندے کہتے ہیں کہ علی کی قبر ہے نجف اشرف ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں علی سے بیٹے مانگتے ہیں علی سے سب کچھ مانگ کے آتے ہیں اس نے کہا جس کی قبر ہے وہ تو مر گیا قبروں سے مانگنے جاتے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ مردوں سے مانگنا حرام ہے جائز ہے مردوں سے مانگنا حرام ہے لیکن اس سے مانگنا حرام ہے جو مر گیا ہے ایک دو چلو گزارا ہو گیا انہوں نے کہا جی علی کی قبر ہے قبر والوں سے مانگتے وہ تو مر گیا بابا جی گل بٹی ہے پر ہے ساتھی بڑکی میں کرا اللہ جو اللہ ہے نا وہ لا مکان ہے اس کو گھر کی ضرورت نہیں لیکن اس کا گھر ہے مکے میں حج کر کے آتے ہیں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لا مکان کا مکان ہے گھر کی جس کو ضرورت نہیں اس کا گھر ہے بس جیسے اسے گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے بس ایسی علی کی قبر بھی ہے یار تھوڑا سا احسان یار کیا بات ہے تو میری ساتھی گل یار خرید لی آپ نے اللہ کی آنکھوں کا ذکر اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آگے چلیں ہم تو بسم اللہ دے آگئے تھوڑا بس ایک آیت سن لو پھر زندگی باقی تو کل میں تو ویسے بھی آ گیا تھا چلو مولا کا ذکر ہے وہ بھی پڑھ گیا تو مسئلہ تھوڑا ہے ذکر تو ذکر ہی ہوتا ہے یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ بات اچھی کر رہا ہے جو بھی اچھا ہے پکی بات ہے میں تو کبھی اس بات سے مجھے ٹینشن نہیں ہوئی بس آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کے ہو جاتی ہے باقی کیا ہے یہ پکی بات مدینے کا شہر محلہ بنو ہاشم کے محلے کا ایک دروازہ دروازے پر کھڑا ایک سوالی مانگ رہا ہے روٹی چلو مہربانی سر مہربانی گزارا ہو جائے گا سوالی مانگ رہا ہے سر روٹی سوالی عرشی ہے فرشی نہیں فرشتہ ہے بندہ نہیں وہ علی کے دروازے پر کھڑا کر کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عاشق بھرا فرشتہ علی سے کہہ رہے ہیں میں مسکین ہوں میں اسیر ہوں میں یتیم ہوں مجھے روٹی دو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہا مالک تیرے موالی علی شہنشاہ تھک گئے ہوں گے پر تیرا نوکر نہیں تھکا میں ان کے عشق میں کھڑا ہوں میرا دل کرتا ہے میں جگر کاٹ کے ان کی جوتیوں میں پھینک دوں ان کا دل کرے تو وصول کرے ورنہ اوپر سے گزر جائے میں پھر بھی ان سے راضی کھڑا ہوں میرا اللہ یہ جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے یہ بندہ نہیں ہے اللہ کہتے بے شک فرشتہ ہے میں کہ مالک اسے بھوک نہیں لگتی ہے اللہ کہتے بالکل نہیں لگتی ہے میں نے کہا پھر روٹی مانگنے علی کے دروازے سے سرکار کیوں آیا ہے اللہ نے کہا مانگنے والے کا نام کیا ہے میں نے کہا جی میقائل اللہ کہتے اس کا کام کیا ہے میں نے کہا جی مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے یہ تیرے 18,000 عالمین کو تیرے حکم سے رزق تقسیم کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے جاہلوں کو کبریائی کی تنہائی سے سمجھا رہا ہوں جو کہتے ہیں علی سے رزق نہ مانگو انہیں کہتے ہیں مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے جاؤ بھائی ہاتھ تھلے نہیں کر رہے چھیتی نہیں ہاتھ تھلے کر رہے ہاتھ اچھا بلند کرنے رہے جوان اچھے حیدری
پچھلے سردار جو کھڑے ہیں میرے دوست، گرمی بھی ہے لیکن نہیں ہے، بڑا موسم بہترین. تکڑا نہیں بھائی، حیدری. بابا جی انہوں سلام ہے. میں نوکر ہوں، میں انہوں انہوں جڑے راضی ہو گیا انہوں نے مہربانی انہوں نے سلام بھی کر دیا. ایسا مسکین لوگوں تے کوئی راضی ہو جاوے تو بڑی گل. مظلوم نے مننا نہ لیا جبلا ایسا کوئی کیا ہم حسین کے نوکر ہیں بس، اور ساڑھے کول کی ہے حسین کی قسم. 35 منٹ ہو گئے چلے آگے. پھر پوچھ لینا چاہیے نا سرکار. اور جیڑا قبلہ نہ لگے ٹرنا چاہتے ہو، چاہتے ہو اے چپ دے بلند کر کے ادھروں ادھروں اتر شکیل بھائی اتلے بھی صاحب آپ صاحب ہاتھ اچھے یار سلام ہے تو تسی اجے تک بھی تازہ دم لگ پہ ہوگا. تینوں بھی لکھا سلام. میں نوکر ہو گیا جی جی تو سا جی بس علامہ صاحب کڑی پہنچے ہی پا رہا ہوں. سر آ جاؤ سر آ جاؤ. اللہ کی قسم بڑی جگہ تھی. چلو یہ بڑی گل آ جائے سر. آ جاؤ. میاں ڈی سی صاحب بھی تشریف لے، میاں منظور صاحب بھی تشریف لے. اللہ تعالیٰ انہوں نے حفاظت فرماوے. امام حسین دے انہوں نے بڑی محبت اور مدد کی تھی. جناب حسین دا نانا انہوں نے ہمیشہ مدد کرتا رہا. اللہ تے اللہ دے رسول تے آل محمد انہوں نے مدد فرمائے. آؤ سارا جو لو تاڑی آمد لئے سارے چپ کر گئے جو. تسی شک کرتے سو میاں منظور پابندی لاندہ ہے. آج دیکھ لو ممبر پہ بیٹھے نے جعفر جتوئی صاحب پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَوَلَ ذَوِيلَا لِكَلَنْدَرْ عزت ماں والے جناب ہمارے شہر کی بہت عزت والی ہستی جناب میاں منظور صاحب تشریف لے. چلے آگے سر اب تو مسئلہ ہی نہیں، کول ہی کول. بالکل وہ بھی مطمئن، ہم بھی ان کی موجودگی میں بڑے خوش ہو گئے. ہم خوش، جناب حسین کی اماں خوش، اللہ کا رسول خوش. ان کی بڑی مہربانی میں تشریف لے. سر جاگ رہا دروازے پر کھڑے ہیں فرشتے روٹی مانگ رہے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. مجدد الف ثانی ہے، مجدد 1000 سال کے بعد بنتا ہے. الف بن 1000. مشیخ المحدث انہوں نے بھی لکھا ہے کہ فرشتے آئے تھے مدینے روٹی مانگنے علی کے دروازے پر. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں روٹی مانگ رہے ہیں. سمانا انہوں نے کہا ہمیں روٹی دو. ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے، ایک روٹی ہے سید عالمین کے سامنے، ایک روٹی ہے سرکار مجتبیٰ کے سامنے، ایک روٹی ہے نواب کربلا کے سامنے. ابھی علی نے لقمہ توڑا نہیں کہ پیر سے آواز دی میں مسکین ہوں مجھے روٹی دو. علی نے روٹی اٹھا کر آواز دی فضا. او جیو یار جو اس نام پہ خوش ہو گئے، جو اس نام پہ خوش ہو گئے. فضا جی مولا یہ میری روٹی سوالی کو دو. 72 فرقے سے میری گفتگو نہیں، تیسرا دن کہہ رہا ہوں آپ سے. برادران اہل سنت تشریف فرمایا تو انہوں اپنے علماء کے ساتھ متفق ہو، میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں. لیکن جو شیعہ بیٹھو جن کی چھت پہ علم ہے اجر ایک ربان کھول کے پھر دے ہو اسی بڑے جنت جاواں گے. تھوڑی جان میں چھڈنا نہ نہیں.
یا تو علی کو مانتے ہی نہ، مان لیا تو پھر علی ہے تو ایسا، پھر یہ میری روٹی سوالی کو دو۔ جو روٹی مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، جو علی بھیج رہے ہیں اسے پتہ ہے وہ فرشتہ ہے، تو پھر میں کافر کتھوں ہو گیا؟ جیڑا علی فرشتے تک روٹی کنیز کے ذریعے بھیج دے وہ مجھے نہیں دے سکتا۔ پہلے دن 5 روٹی، چلیں دوسرے دن پھر 5 روٹی، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں، روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30۔ سبحان اللہ یار، شکر پورے ملہ لے اسی شکر گزار پیر انہوں نے بھی، میاں صاحب دے بھی، اعظم صاحب دے بھی، دعاڑے بھی یار، تو سے خدا دی قسم سارا دن دی تھکاوٹ لا دیتی، ہاتھ پر نہیں کھلوتا تو جتنی باری آنکھوں میں تو سلام کرتا رہا گا۔ روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30، ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں۔ میں نے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے اپنے اللہ سے پوچھا، مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں، اگر تو نے آل محمد کی روٹیوں کا 10 گنا اجر دنیا میں دینا تھا تو پھر 150 آیت بھیجتا، 30 آیتیں تو تھوڑی ہے۔ اللہ کہتے تو پہلے میری آیت کو تول کہ میری آیت میں وزن کتنا ہے، میں وہ ترازو چاہل کہاں سے لے آؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ اللہ کہتے مجھے پتا تو اس سے نہیں تلنی، ان سارے حلالیوں کو ساتھ لے، بھاگا بھاگا مصر کے بازار جا، وہاں پہ حسن بک رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ بکنے والے کا نام ہے یوسف، خریدار کا نام ہے عزیز مصر۔ ایک پلڑے میں اکرام شاہ یوسف بیٹھا ہے، دوسرے پلڑے میں پورے مصر کے خزانے عزیز مصر نے رکھے، تول کے لئے میں کتنا بولتا جا رہا ہوں سید، تو یہ کتنے مزے چپ کر گئے نے۔ ایک پلڑے میں حسن یوسف ہے، دوسرے پلڑے میں عزیز مصر کے سارے خزانے ہیں، تول کے لینا چاہتا تھا حسن یوسف کو، اٹھایا جو ترازو، خزانے ہوا میں، حسن کا پلڑا بھاری، چہرہ اتر گیا کافر کا، اس وقت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آیا۔ جناب یوسف نے فرمایا کیوں اتر گیا تیرا منہ؟ اس نے کہا سرکار خریدنا چاہتا تھا آپ کو، خریدا نہیں۔ کہتے سرکار دیکھتے رہے، خزانے لٹا بیٹھا ہوں، تول ہی نہیں سکا۔ فرمایا کیا یاد کرے گا کہ شریف آدمی سے تیرا واسطہ پڑا تھا، جا خزانے اتار، کاغذ قلم اور دوات لیا۔ جیسے یوسف کے سامنے کاغذ قلم اور دوات عزیز مصر نے پیش کی، حضرت یوسف نے ہاتھ کی اوٹ میں کچھ لکھا، لکھ کر پرچی بنائی، پرچی بنا کر کہتے ہیں یہ خزانے اتار، یہ پرچی کا پلڑا ہے، پرچی کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، بات میں نے کرنی ہے۔ ایک طرف حجت بیٹھا ہے، نبی بیٹھا ہے، حسن کا بے تاج بادشاہ بیٹھا ہے، جسے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں وہ بیٹھا ہے، جو نبی کا بیٹا ہے وہ بیٹھا ہے، جس کے حسن کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے وہ بیٹھا ہے۔ دوسرے پلڑے میں صرف ایک پرچی کا ٹکڑا ہے، اٹھایا جو ترازو، حسن یوسف ہوا میں، پرچی کا ٹکڑا بھاری، بھاگا بھاگا عزیز مصر آیا، دیکھو لکھا کیا ہے، کھولی پرچی تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر کہتے ہیں بس بسم اللہ میں تل گیا۔ یوسف کہتے ہیں وہ کافر کا کافر رہا، بسم اللہ میں نہیں نکتے میں تل گیا۔ جڑے ہاتھ پہ شبدے نے ہاتھ جی کرا بادشاہ جی میرا بھیجا ہاتھ اسے جوان بلند کرنا یار، ایک دفعہ میرا دل پہ گردہ مل کے آکھیے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری۔ میں نوکر ہو گیا، آپ کو سلام، سارے سرداروں کو سلام، ہر عزادار کو سلام، ہر شیعہ سنی دوست کو سلام، جس کاروان میں شریک ہے تمام کو سلام۔ اللہ کہتا دیکھا میری آیت کا وزن،
میں چڑھنے لگا واہ جی کہ نہیں بات تو کرے نا، میں بیمار ہو جاؤں گا بات پوری نہ کروں. خود کو بیمار ہونے کا کوئی شوق نہیں، محرم میں جلسہ جلسہ ہوتا تو خیر سے. علی راجک علی خانک سلیمان نعرہ جیتے رہو. اللہ کہتا دیکھا میری آیت کا وزن نبی کے برابر تول رہی ہے، پھر نبی بھی نہیں تول رہا. یہ میری ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے بطول کی ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں بھیجی. ختم ہوگی پڑھائی، بس یہی جملہ وصول فرما لو، دانت بڑی ہوگی، بس صرف سن لینا. تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں دی. تیسرے دن جو فرشتہ نے کہا جناب فضا سے وہ بھی آیت ہے، جو علی کی کنیز نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آیت ہے. بس یہ سن لو تو میری چھٹی. فرشتہ دے کر کہتے بی بی قد شکرت لکم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے روٹیاں دی. جب اس نے کہا نا شکریہ، علی کی کنیز اسے دے کر کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں دی. کیسے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہوئی ہے. رات کے 12 بج رہے ہیں یار کے پتہ نہیں دن کے بج رہے ہیں. اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا پہلو، جو چیز وہ رکھتا نہیں اس کا ذکر کر رہا ہے. اور تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا جو جسم اللہ کا تو ہے نہیں مولا تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ فرمایا بے شک وہ جسم سے پاک ہے، اور جہاں اللہ اپنے جسم کا ذکر کرتا ہے وہاں مراد ہم ہوتے ہیں، اللہ نہیں. چونکہ ہم دنیا میں اس کی کبریائی کے مظہر بن گئے. اللہ اکبر. 3 محرم ہی گزر گئی ہیں، صرف 6 دن رہ گئے. 6 ہی رہ گئے بادشاہ، 10 کا دن کون گنتا ہے؟ 10 دن دے ایسی لٹ پہنی ہے. اللہ اکبر. یار تھوڑی دیر پڑھنا ہے، آج تکلیف نہیں دینی آپ کو. کل انشاءاللہ پھر نصائب کی راتیں آ گئی ہیں، پھر ابھی فضائل زیادہ پڑھ لیا، یہ راتیں ہماری دل کی حسرتیں پوری ہو گئی. اب تو اس بی بی کو پرسے دینے کی راتیں آ گئی ہیں جڑی 10 دن تو تاڑی مہمان. ہم پاکستان والے ذاکر کو ذاکر کہتے ہیں، ایران والے بادشاہ روزہ خان کہتے ہیں. ایران کا ایک روزہ خان تھا ذاکر، اس کے خواب میں تیرے حسن مولا ہے. حسن مولا کو سلام کیا، اس نے کہا فرمایا تجھے پتہ ہے میں تیرے خواب میں کیوں آیا ہوں؟ مولا حکم. فرمایا تو میری غربت کیوں نہیں پڑتا؟ بی بی خیرات دینا، یہ تھک نہ گئے ہوں. بی بی ہم سب کو طاقت دینا کہ ہم اب پرسہ تھوڑا سا خلوص کے ساتھ ہے کر لیں. 2-4 منٹ 5 منٹ نہیں تھکنا، خلوص کے ساتھ ہے کرنی ہے. بزرگوں کی ہے نکل گئی ہے، بچوں کی ہے نکل گئی ہے. کون سا چہرہ ہے جس پر اداسی نہ چھا گئی ہو؟ ماتمی دا کم ہی ہوئے حسین نو روڑا اور سن کی کر رہے ہیں. میرا مذہب کیوں نہیں پڑتا میری غربت؟ مولا کی جوتی پر ہاتھ رکھے خواب کی حالت میں، مولا میں آپ کی کون سی غربت چھپا رہا ہوں؟ مولا میں نے آپ کا زہر پڑھا ہے، مولا میں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، مولا میں نے آپ کے جنازے پہ 71 تیر لگے تھے وہ پڑھے ہیں. مولا واپس آپ کا بھائی حسین جنازہ لے آیا وہ پڑھا ہے. مولا آپ کے جنازے سے زینب عالیہ نے کیسے تیر نکالے یہ پڑھا ہے. مولا دوبارہ غسل اور کفن ملا یہ پڑھا ہے. مولا آپ کو نانے کے پاس دفن نہیں ہونے دیا یہ پڑھا ہے. اور کون سی غربت پڑھو؟ ہے کری تھی کو باری اونچی کری ورنہ تیری مرضی دی گل ہے. ماتم کر کے تیرا حسن مولا روزہ خان سے کہتا ہوں میرے تیروں سے بڑی غربت ہے. مولا کون سی؟ فرمایا سب سے بڑی غربت ہے میں دیکھتا رہا اور لوگ میری ماں کو مارتے. بی بی معافی دے گی مینوں. بی بی میں کی کرا میں کی میں سمجھاوا تیری غربت. سیدہ میں مجبور
اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو جا جڑے تھک نہیں گئے اور مصائب دا وقت ہے قبولیت دا ٹائم ہے زہرا دا واسطے ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو جا میرا بیٹا حوصلہ منشن گرمی ہے ڈھیر ساری پر میں میری سب سے بڑی غربت ہے میرے سامنے لوگوں نے میری ماں کو مارا ہے بابا جی تسی سید ہو تے اور جتھے جتھے سید زادے تشریف فرما ہوں گے میں منت پہ کردہ تو اڑی کنیز دا پتر ہوں سید ضرور ہے کریا جے باقی جڑے امتی بیٹھے ہو توڑا تر لئیے سادت مودت دا رشتہ ہے جے کر لو ہے تھے میرے حسین دی ماں دی غربت دی قسم علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ تھے یہ جامعۃ المنتظر کے سب سے پہلے وہی پرنسپل بھی رہے وہ سریکی کے بہت بڑے عالم تھے علامہ اختر عباس صاحب میں ملتان تو مجلس سنی غافر حسین تے پتہ گل انہوں نے کی تھی تے شاہ شمس دا دربار میں ہلدا وکھے کوئی منظوری ہو گئی منظوری تھی تے ہر ویلے ہو رہی ہے یار اسے کہا بھی جتنے دن بھی بابا کے بعد حسین کی ماں زندہ رہی نا میں گل پنجابی کرنی ہے انہوں نے فرمایا جدنی علی یا حسن یا حسین سیدہ دے سامنے آمنا نا بطول اپنا سجا رخسار لکا لے چیچا کرو یار کنہ بھی تھک گیا ہوئے گا جو بطول دی غربت تے بندہ ہائی نہ کر سکے اللہ جانے کیا ہوا خدا جانے کیا ہوا بابا جی میں تو آڑی ہے واسطے گل پہ کرنا یار ورنہ مجلس تے ہو گئی ہے مظفر گردہ میرا دوست ہے میں جدنی مجلس پڑھ جاما تے وقت ہوئے تے میں ان دے گھر ضرور جانا رشتہ دار بھی ہے میرا دوست بھی ہے پردہ بھی نہیں بابا جی میں ملتان مجلس پڑھ گیا انہوں نے فون کیا کہ میں بھیجن گھر آواں گا شام دا ٹائم ہی 5-6 بجے دا میں گھر گیا گھر کا ماحول اداس وہ ساری بہن نے روٹی میرے سامنے رکھی وہ بھی بیٹھے نے روٹی رکھ کے نا دور جا کے نا اس میں نے ویکھے تے رومن لگی بابا جی کون روٹی کھاوے میں اٹھے ادھر سر تے ہاتھ رکھے کہ میں کہ تو میری بہن ہے کیوں رونی ہے انہوں میں بیکھیا تے وہ چپ میں کہ بیٹا تو دس آدھی بھائی جان توڑے بھائی نے نا آج میں مارے ہیں تھوڑے بندے آئے کی تھی اللہ جانے کیوں نہیں کی تھی میں کہ بیٹا شرعی طور دے تیرا حاکم ہے تو اسے حاکم سمجھ کے درگزر کر مارا تو کیا ہوا اور ہے نہ کی تھی میں ممبر چھوڑے نا چونکہ مصائب دے توہین نہیں ہونی چاہیے تھی جڑی اس بچی گل کی تھی خدا دی قسم میں مر کیوں نہیں گیا چیودہ کی میں کھلتا پتہ نہیں میں کیڑا درد یاد آ گیا میں نے ویکھیا دے بھیجن بے شک میں مارے میرا حاکم ہے یہ میری چادر دی جتی تے پئی ہے لیکن انہوں آکھو عباس دی قسم کھا کے میں نے آج وعدہ کرے میں نے جدہ نہیں مارے میرے دھیاں دے سامنے نہ آج میرے دھیاں ویندیاں رہتے میں نے ماردہ رہے اللہ جانے کیڑا غریب بھائی حسین دی ماں لوگ مرے دے رہے تے زینب ویکھ دی رہی ہے لوگ مرے دے رہے تے کلثوم ویکھ دی رہی ہے سر دا ماتم کر ہاتھ دا سینے دا نہیں اور بطول دے ترکیا پسلے دا واسطہ ہی سر دے اتبار ہائے زہرا واللہ نا جتنی باری دعا کیا میں آگا مکہی مجلس زندگی باقی نے کل ملاقات کرے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود معتبر ترین صحابی ہے رسول کا علی کا شاگرد ہے مفسر قرآن ہے یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود میں بابا جی تو آڑی بار گئی پہلی دفعہ پہ پڑھنا سید ہو تو رضوی ہو میں رضا دی چوکھٹ چٹ چٹ کے ذاکری منگی ہے ماں بابا رجا میں تھک بھی گیا انہوں نے آج میں نے مور لا دنیا میں پورے ملک جو پڑھ سا پوری دنیا توڑے گل توڑا نہ لے کے پڑھ سا عبداللہ ابن مسعود آدھے بطول کو دفن کرنے کے بعد نا علی جنت البقیع کی کچی دیوار پہ بیٹھ گیا وہ کہتے ہیں میں علی کے قدموں میں بیٹھ گیا علی یوں کوئی نہیں ہے اور سب کو علی نے گھر بھیجا اکیلا علی بیٹھ کر نہ یوں بطول کی مزار کو دیکھتا رہا عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو علی ایستا ایستا رویا میں صدقے ہو جانا ہے
تھوڑا اور رویا. پھر علی ہچکی بندی. عبداللہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ پورے مدینے نے سنا. علی کوکے مار کے رویا. کہنے میں علی کے قدموں میں بیٹھا تھا, میں نے پاؤں پکڑے, میں نے کہا بطول کوئی دروازہ چلا, یا علی تو اتنا نہیں رویا, بطول خالی ہے, یا علی آپ نہیں روئے, بطول 90 دن تیرے گھر میں زخمی رہی, یا علی آپ اتنے نہیں روئے, دفنانے کے بعد کیوں رو رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود آدھے علی جنت البقیع دی دیوار میں ٹکر مار کے آدھے میں نے بطول دا درد بھی اج بیکھے ہے. وہ کی ہوئے مولا فرمیدہ جدر میں غسل دیتا ہے نا میں نے اج پتہ لگا ہے, وہ دیتے پسلی ہی تروٹی. اللہ جانے کیوے میرے پترانو چاہ کے کھڑے دی رہی ہے. علی آدھن اللہ جانے کیوے میرے مسلح بچھے دی رہی ہے. سردہ ماتم کرے تھے میں گل پڑتا ورنہ ممبر میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ کرے یا تو میں نے مار دے یا خود ٹکرا گھر تک مارے گا. عبداللہ ابن مسعود آدھے ہویا کیا ہے؟ علی آدھے 40 بندے تھے, ان کے پاس ڈھیر ساری لکڑیاں تھی, لکڑیاں انہوں نے بطول کے دروازے پہ رکھی. مرد جعفر لکڑیوں کو آگ لگئی, آگ بطول کے دروازے کو لگی, اندر سے بطول نے زور دیا, باہر سے 40 لوگوں نے دھکا دیا. وہ کہتے ہیں علی فرماتے ہیں جب عبداللہ دروازہ نہ کھلا میں مر جاؤں میرا مرشد کہتے جب دروازہ نہ کھلا 40 لوگوں نے ایسا دھکا دیا, نیچے بطول آ گئی, اوپر چلتا ہوا دروازہ آ گیا, اوپر سے مدینے کے لوگ گزرتے رہے, اوپر سے لوگوں نے گزرنا شروع کر دیا. بطول کہتی ہے فضا فضا. پھر جب بندہ ماتم نہ کر سکے بطول تو معافی مانگے. فضا کہتی ہے تھوڑی دیر سے بعد بطول تڑپتی ہوئی دروازے سے باہر آئی, مجھے کہتی ہے علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. فضا کہتی ہے بطول نے دیکھا تو علی کے گلے میں رسی. مدینے کے بازار میں لوگ علی کو لے کے جا رہے ہیں. بطول نے علی کی ابا کا دامن پکڑا, لوگوں سے کہتی ہے مجھے مارو, میرے علی کو نہ مارو. اور اس کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, کسی